إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وخلق الإنسان من عجل. اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت بیان فرمائی ہے کہ انسان بہت ہی جلد باز پیدا کیا گیا ہے. جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے، اور جلد بازی جیسا کہ معروف ہے کہ یہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے. آدمی کوئی فیصلہ کرنا چاہے اور جلد بازی سے کام لے غلط فیصلے کرے گا. کوئی کام کرنا چاہے، کام میں جلد بازی کرے، کوئی نہ کوئی نقصان کر بیٹھے گا. انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ بڑا ہی جلد باز ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. انسان کی فطرت یہ ہے کہ کبھی خیر کی دعائیں مانگ رہا ہے، اور کبھی ذرا تکلیف آئے تو فوراً شر کی دعائیں شروع کر دے گا. بیماری آئی، اللہ رب العزت نے امتحان لیا، اب بجائے اس کے کہ وہ صبر کرے، اسے امتحان سمجھے، الٹا دعائیں مانگنا شروع ہو جائے گا کہ یا اللہ اچھا یہ ہے کہ مجھے تو اٹھا ہی لے. جلد بازی ہے یا نہیں؟ اور کچھ وہ لوگ آپ کے سامنے ہیں کہ اگر انہیں کوئی نفسیاتی تکلیف آ جائے، جسمانی نہیں، نفسیاتی طور پر گھر سے کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، بیوی کی طرف سے، سسرال کی طرف سے کوئی تکلیف آ گئی. آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ فلاں آدمی نے سوئسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی. پوچھ رہے ہیں ساتھی کہ کیوں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں گھر سے خط آیا تھا یا گھر سے میسج آیا تھا. یہ انسان کی جلد بازی، جان دے دی جلد بازی میں. اور اسی طرح کوئی بھی کام ہے، جب جلد بازی سے کام کریں گے تو نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. آپ کاریگروں کو دیکھ لیں، مشینوں پر کام کرنے والے کاریگر ہیں، اگر وہ سنبھل کر آہستگی سے احتیاط سے کام نہ کریں، جلدی جلدی کچھ نپٹانا ہے، کبھی کسی کی انگلی کٹی ہوئی سنتے ہیں، کبھی کسی کا بازو کٹ گیا، کئی بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. جلد بازی اچھی چیز نہیں. اور خاص طور پر آدمی تھوڑ دلا تو معروف ہے، آدمی یہ تو معروف ہے کہ انسان بڑا ضعیف پیدا کیا گیا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. انسان ضعیف پیدا کیا گیا، ضعیف بھی ہے اور جلد بازی بھی کرے. جب دو چیزیں جمع ہو جائیں گی تو پھر نتیجہ ظاہر ہے کہ کیا نکلے گا. اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی ہے،
کہ عقل سے کام لے، سوچے، بلکہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اگر دنیاوی معاملہ ہے تو بالخصوص اسے 2-3 مدارس سے گزر کر وہاں پہنچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک جلد بازی یہ ہے کہ شادی کرنا چاہتا ہے، پتہ چلا کہ کسی گھر میں لڑکی ہے، اتنی معلومات نہیں لی، ٹک سے پیغام، منگنی کا پیغام دے دیا، تحقیق نہیں کی، کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی سے پوچھا نہیں کہ فیملی کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، لڑکی کیسی ہے، اور 2-1 مہینہ میں، لمبا عرصہ بھی نہیں گزرتا، 2-1 مہینہ، 4-6 مہینہ، پتہ چلتا ہے کہ جی اس نے تو طلاق دے دی ہے۔ نہ نکاح اور شادی کرنے میں پوری طرح سنبھل کر، سوچ کر، مشورہ کر کے، تحقیق کر کے یہ کام کیا، اور نہ طلاق دیتے وقت تو ہمارے یہاں جلد بازی کا یہ عالم ہے کہ سالن میں نمک مرچ زیادہ آ گیا، بیوی کے گلے پڑ گیا، اور دیکھتے دیکھتے جو 2-4 باتیں ہوئیں گرما گرمی میں، جاؤ تمہیں 3 طلاق۔ اور یہ 3 طلاق تو بہت تھوڑی سی ہے۔ کل پرسوں ایک میسج میں پڑھ رہا تھا، سوال کیا کسی نے، اس نے کہا کہ جاؤ تمہیں 101 طلاق ہے، 101، یعنی 3 بھی نہیں، 100 پر بھی گزارا نہیں ہوا، 101۔ جلد بازی آدمی کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ نہ نکاح کرتے وقت، نہ منگنی کرتے وقت، نہ اچھی طرح اس وقت سوچ بچار سے کام لیا، تحقیق سے کام لیا، اور نہ ہی طلاق دیتے وقت، دونوں موقعوں پر جلد بازی کی اور نقصان اٹھایا۔ طلاق کے موقع پر اگر کوئی آدمی جلد بازی کرتا ہے تو کبھی کبھی یہ نہیں کہ اس آدمی کی زندگی بلکہ 2 گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور بچوں والا اگر جلد بازی میں آ کر طلاق دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے بیوی مل جائے گی، اسے شوہر مل جائے گا، بچوں کا کیا ہوگا؟ باپ کے پاس ہیں تو ماں سے محروم، ماں کے پاس ہیں تو باپ سے محروم۔ یہ نتائج بچوں کے خراب ہونے، ان کے اخلاق بگڑنے، اور بعض بچے ایسے ہیں کہ ماں باپ کی ان چپکلشوں کے نتیجہ میں وسواسی ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ماں کہاں، باپ کہاں، ماں کے پاس جائیں تو باپ کو گالیاں دے رہی ہے، باپ کے پاس جائیں تو ماں کو گالیاں دے رہا ہے، ہم کہاں جائیں؟ یہ طلاق کا مسئلہ تو ہمارے یہاں اتنی جلد بازی میں لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑا وقتی طور پر بہترین فیصلہ کیا تھا، کہا کہ اگر کسی نے آج کے بعد 3 طلاق اکٹھی دی تو میں تینوں نافذ کر دوں گا، اور فعلاً عملاً انہوں نے نافذ کر بھی دی، انہوں نے عملاً نافذ کر دی۔ اور آج ہمارے یہاں 3 طلاقیں دینے والوں کا انجام آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ پہلے نمبر پر ہمارے یہاں علماء اکرام کا ایک بہت بڑا اجتماع اس بات پر موجود ہے، کہیں گے کہ 3 طلاق دیتی ہیں، معاملہ ختم ہو گیا، اب حلالہ کرو، حلالہ۔ اور یہ بات عموماً یہاں میں کرتا رہتا ہوں کہ حلالہ اور متع میں کوئی فرق نہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ وہ شیعہ کے ہاں اور یہ سنی کے ہاں۔ جو شرطیں، جو طریقہ کار متع میں ہے وہی حلالہ میں ہے۔ انہوں نے نام متع رکھ لیا، انہوں نے حلالہ رکھ لیا، چیز ایک ہے اور دونوں باعث لعنت۔ متع کے بارے میں تو معروف ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا، اور حلالہ نام کتنا زبردست ہم نے رکھ لیا اس کا، حلالہ، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے
اور حلالہ کروانے والے دونوں آدمیوں پر لعنت فرمائی گئی، اور حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ کہا، لیکن کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں۔ جلد بازی میں طلاق دینے میں اصل ذمہ دار کون ہے؟ بیوی۔ اصل گناہگار کون ہے؟ شوہر، اور بھگتنا پڑ رہی ہے بیوی کو۔ مولوی نے فتویٰ دے دیا کہ اب حلالہ کرو، 2 4 6 دن کسی اور انسان کے ساتھ جا کے یہ بیچاری رہے گی۔ غلطی شوہر کی اور بھگتنی پڑ رہی ہے عورت کو۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ایک گجرات ہے، انڈیا میں بھی گجرات ہے، دونوں ملکوں میں ایک ایک گجرات ہے، جیسے اور بھی کئی شہر ہیں مشترکہ۔ ایک عرصہ ہوا اس بات کو، 35 سال کے قریب کی بات ہے۔ ایک وکیل ہے گجرات کا، اس نے کتاب لکھی، کتاب تو اس نے بڑی زہریلی لکھی اور مولویوں کے خلاف لکھی ساری، لیکن اس میں ایک بات اس نے جو ذکر کی وہ بڑی قابل غور ہے۔ اس نے کہا کہ 3 اکٹھی طلاقیں دے کے گناہ اور غلطی کرے بندہ مرد، اور حلالہ کروائیں آپ لوگ عورت کا، اس نے کہا چاہیے حلالہ اس مرد کا کروائیں۔ اللہ رب العزت ہدایت دے۔ اس نے اپنا زور مولویوں کے خلاف لگاتے لگاتے کسی حد تک یہ بات معقول ہے یا نہیں، عورت بیچاری کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ جلد بازی کا۔ نہ یہ جلد بازی کرتا اور نہ ہی طلاق کی نوبت آتی، نہ ہی اس طرح کے آگے مسائل پیدا ہوتے، اور صحیح معنوں میں اگر کوئی مسنون انداز اختیار کرے تو طلاق واقعی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو طلاق دینے کے اوقات ہمیں بتائے ہیں وہ کون سے ہیں؟ حمل کے دوران طلاق دے دیں، حمل کے دوران طلاق دے دیں، طلاق ہو گئی۔ اور اس میں رجوع کی کتنی مدت ہے؟ اگر پہلے مہینے کا حمل ہے تو 8 مہینے، اس کے دوران جب صلح ہو جائے یہ دونوں میاں بیوی کے طور پر رجوع کر کے رہ سکتے ہیں۔ دوسرا موقع جس میں طلاق دینا جائز ہے وہ ہے کہ آدمی اپنی عورت کو دیکھے کہ اس نے حیض پیریڈ کے 8 7 5 دن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ گزار لیے، غسل کر لیا، اور جمع کرنے سے پہلے طلاق دے۔ اگر اس نے جمع کر لیا ہے اور اب اس کا طلاق دینے کا پروگرام بن رہا ہے تو اسے 1 مہینہ انتظار کرنا ہے۔ اگلی مرتبہ حیض آئے اور حیض سے غسل کرے، پاک ہو، اس طہر میں جا کے طلاق دے۔ غصہ 1 مہینہ رہ سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم طلاق کا صحیح طریقہ کار اختیار کریں، طلاقیں ہوتی نہیں، بہت کم، ریئر، کبھی کبھار کہیں کسی نے طلاق دے دی اور حالات سارے اس کے ایسے ہو گئے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ آدمی کو بیوی ایسی پڑ جائے کہ وہ اس کے ساتھ زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے راستہ دیا۔ عورت کو شوہر ایسا مل گیا کہ وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو ساری عمر جہنم بنائے رکھنا پسند نہیں کرتی، اللہ نے حکم اجازت دے دی کہ وہ خلا لے لے۔ دونوں طرف جو اجازتیں ملی ہمارے لیے رحمت ہیں، لیکن دونوں طرف اگر کوئی آدمی جلد بازی کام لے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنا گھر اجاڑ لے گا، بچے تباہ کر لے گا، اور بہت سارے ایسے مسائل۔ اور اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ جس طرح خیر کی دعائیں مانگتے ہیں اسی طرح فوراً شر کی دعائیں بھی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں خواتین خاص طور پر بچہ ناراض ہوا، بچے نے مان لیا غلط کام کر لیا، بچہ ہے، گھر سے باہر نکلنے لگا تو اسے بد دعا دے کے گھر سے نکالا، اور بد دعائیں رنگا رنگ بد دعائیں موجود ہیں۔
ایک بددعا یہ ہے کہ اللہ کرے تم واپس گھر صحیح سالم نہ آؤ۔ سعودی عرب کا جو علماء کا بورڈ ہے، بڑے علماء کا بورڈ، اس میں سے ایک عالم نے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ خاتون نے ٹیلی فون کیا، کہا شیخ میں اپنے بیٹے کی قاتل ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا میرے ساتھ اس کا معاملہ ہو گیا اور گرما گرمی میں نے اسے یہ کہہ دیا کہ جاؤ اور گھر لوٹ کے نہ آؤ۔ کہتی ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد مجھے ٹیلی فون آیا اور ٹیلی فون والوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہڈیوں میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، ہسپتال آ جاؤ۔ اسے یکدم ہسپتال والوں نے یہ نہیں کہا کہ مر گیا ہے، بیٹا مر چکا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہڈیوں میں آئے گی اور باقی کی صورتحال جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی۔ پہنچی تو دیکھا کہ بیٹا واقعی ایکسیڈنٹ کے نتیجہ میں مر چکا ہے۔ ماں نے گرما گرمی میں بددعا دے دی، اللہ نے بددعا سن لی، تباہی ہو گئی یا نہیں؟ اور یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ ماؤں کی، باپوں کی بددعائیں اولاد کے بارے میں بہت کم قبول کرتا ہے۔ اگر مائیں ہمارے یہاں جتنی بددعائیں بچوں کو دیتی ہیں، خاص طور پر بچہ شرارت کر گیا، بچے کو ماں نے ناراض کر دیا یا ماں نے بچے کو ناراض کر دیا، عورتیں گرما گرمی میں بڑی رنگا رنگ بددعائیں دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ وہ ماؤں کی دعاؤں کو اتنی جلدی قبول نہیں کرتا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وقت ایسا ہے قبولیت کا، دعا قبول ہو گئی، یہ نتیجہ سامنے آ گیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے، لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر بددعا نہ کرو، اپنے لیے بددعا نہ کرو۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ذرا بیماری آئی تو کہا یا اللہ مجھے اٹھا لے، بیماری پر صبر نہیں، یا اللہ مجھے اٹھا لے۔ نہیں معلوم کہ یہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو اور تم اٹھا دیے جاؤ، جب پھر مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں۔ اور مرنے کو تو چاہے کسی نے 100 سال گزار لیا ہو، جی چاہتا ہے؟ کوئی آدمی مرنے کو تیار نہیں، لیکن گرما گرمی میں آ کے، شدید قسم کے تکلیف میں آ کے جلد بازی کی اور بددعا اپنے لیے کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم، اپنے لیے بھی بددعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے بددعا کرو۔ اس خاتون نے اپنے بیٹا اپنے ہاتھوں اپنی زبان سے مروا لیا، اور یہ واقعات بہت سارے پیش آتے رہتے ہیں۔ بظاہر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بس جی ٹھیک ہے، باہر نکلا تھا، آج کل روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ پیچھے سے ماں نے کیا کہہ کے بھیجا۔ کبھی ماؤں کی بددعاؤں سے، کبھی آدمی کی اپنی جلد بازی سے۔ اگر گاڑی کے لیے کسی راستے پر طے ہے کہ ڈرائیور 120 کلومیٹر گھنٹہ چلائے گا اور وہ 150 160-70 کلومیٹر پر جا رہا ہو تو ایکسیڈنٹ کا چانس ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور سلامت بھی رکھے۔ اتنی بعض لوگ تیز گاڑیاں چلاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کس وقت وہ کیا کر لیں۔ خواتین کو خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے باہر نکلیں، ان کو دعا دے کے بھیجیں کہ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے۔ آج کل واقعی گاڑیوں کی وجہ سے بے شمار ایکسیڈنٹ اور موتیں واقع ہو رہی ہیں، حادثات میں لوگ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ ماؤں کو خاص طور پر بچہ اسکول بھیجیں، بچہ کالج بھیجیں، بچے کو کام پر بھیجیں، شوہر کو کام پر بھیجیں، ان کو دعا دے کے بھیجیں۔ بد دعائیں چاہے وہ ناراض ہو کے جا رہا ہے یہ نہ ہو۔ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ خَدَمِكُمْ، اپنے نوکروں پر بھی بد دعائیں نہ کرو۔ ڈرائیور لیٹ ہو گیا، ڈرائیور کو کال کی، اس نے کہا کہ میں کہیں پھنسا ہوا ہوں، 1 2 4 6 گالیاں اور ساتھ ہی بد دعائیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غلاموں کو، خادموں کو، اپنے نوکر کو، ہاؤس ڈرائیور ہو، ہاؤس میڈ ہو، یا کوئی بھی آپ کا نوکر ہے، اس کو لیے بھی بد دعائیں نہ کرو، وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ہی اپنے مال کے لیے بد دعائیں کرو۔ گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ گاڑی پنچر ہے، مجھے تو ابھی جلدی جانا تھا، پاس جا کے دیکھتے ہی ٹائر پہ یا گاڑی کی کسی نہ کسی جگہ پہ پہلے نمبر پر ٹھڈا۔ یہ آنکھوں دیکھی باتیں ہیں۔ جاتے ہی پہلے پاؤں سے زور سے ٹھڈا ماریں گے اس ٹائر پر یا گاڑی کو کہیں بھی، ساتھ ہی کئی ایک بد دعائیں، مجھے جلدی جانا تھا، یہ پنچر پڑی۔ گاڑی بھی تو مال ہے نا، اپنے گھر میں یا جیب میں پڑے ہوئے پیسے کو بد دعا نہیں کو دیتا، لیکن گاڑی بھی مال ہے۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی ملکیت ہیں، مال ہیں، کبھی بھی مال کی کسی بھی قسم پر بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ آدمی کو آہستگی سے سوچ بچار کے ساتھ کام کرنے چاہیے۔ اور ایک بڑی معروف مثال ہے، کہتے ہیں سہج پکے سو، یہ تو ضرب المثل ہے، بڑی معروف ہے، یہ تو معلوم ہونی چاہیے، اردو میں ہے، سہج پکے سو میٹھا ہو۔ کہتے ہیں کہ آرام آرام سے پکے تو میٹھا، اور اگر آپ نے کوئی چیز پکنے کے لیے میٹھی چیز رکھ دی چولہے پر اور نیچے آگ دبا کے جلا دی تو وہ کیا ہوگا؟ جل جائے گی یا نہیں؟ میٹھی نہیں رہے گی۔ سہج پکے سو میٹھا ہو، آدمی کو چاہیے کہ وہ سنبھل کر آرام سے بڑے سلیقے کے ساتھ کام کرے۔ اشج عبد القیس ایک صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قبیلے کا ایک وفد ملنے کے لیے آیا۔ جیسے ہی قریب پہنچے، دوسرے لوگوں نے سواریاں بٹھائیں، بھاگم بھاگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ رہے ہیں، جا کے سلام کریں، بوسہ کریں۔ سب سے پہلے پہنچے اشج عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سواری بٹھائی، رک گئے۔ پچھلی سواری پر ان کا سامان آ رہا تھا، اس پہ کچھ ان کا لباس تھا، اچھا صاف ستھرا لباس پہنچا، لباس تبدیل کیا، یعنی صحیح تیار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، اے اشج تجھ میں دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ اور اس کا رسول بہت پسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ قافلے کا سردار وہ ہے، وہ اب کی پیچھے ہیں اور لوگ سارے کے سارے بھاگ کے پہنچ چکے ہیں۔ وہ آرام سے آئے، بڑے سنبھل کے آئے، اور بڑے یہ بھی نہیں کہ کوئی آدمی بڑے اکڑ اور غرور سے آ رہا ہے، بڑی متانت کے ساتھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشج اللہ نے تجھے دو ایسی خصلتیں دے رکھی ہیں کہ جو اسے بھی بہت پسند ہیں اور مجھے بھی بہت پسند ہیں، الحلم والانا، ایک حلم اور بردباری، بھاگم بھاگ کوئی کام نہیں، اور دوسرا جلد بازی نہیں، عجلت نہیں، بلکہ سنبھل کر چلنے کی عادت، جلد بازی نہ کرنے کی عادت، اور بردبازی، اگر کوئی اونچی نیچی کبھی کر بھی لے تو آدمی اس کے گلے نہ پڑ لے، برداشت کرے، یہ ہے حلم اور بردباری۔ حضرت اشج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا یہ دونوں باتیں میں نے خود کمائی ہیں یا یہ مجھے دونوں خصلتیں اللہ نے عطا فرمائی؟ واضح سی بات تھی نا کہ آپ نے مجھے فرمایا ہے کہ مجھ میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں، تو کیا یہ خصلتیں خود بخود میرے اندر آ گئی ہیں یا میں نے کچھ کیا ہے تو آئی ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں اشج، یہ دو خصلتیں تم میں اللہ نے پیدا فرمائی۔
اللہ نے تم میں یہ خصلتیں رکھی ہیں۔ اسی وقت کہتے ہیں الحمدللہ الذی جبلنی علی، تعریف ہے اس ذات کی جس نے میری جبلت میں، میری فطرت میں یہ دو خصلتیں رکھی ہیں۔ الحمدللہ الذی جبلنی علی خلتین یحبہم اللہ ورسولہ، وہ دو خصلتیں اللہ نے میری فطرت میں رکھ دی ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ میں ہمیں یہ سبق دیا کہ جلد بازی نہیں، نہ جلد بازی کر کے اپنا گھر تباہ کرو، نہ جلد بازی کر کے اپنی اولاد ہاتھوں سے ضائع کرو، اور نہ جلد بازی کر کے اپنا مال تباہ کرو، بلکہ سنبھل کے چلو، سنبھل سے کام لو۔ اور اگر کوئی عجلت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی طرح کا نقصان کر بیٹھے گا، اور اگر سنبھل کر چلتا ہے تو اسے حکمت بھی قرار دیا گیا کہ آدمی اگر اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے تو یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے، اور دانائی جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت و دانائی اختیار کرتا ہے، اور جسے حکمت و دانائی اس نے عطا فرما دی اسے بہت بڑی خیر عطا فرما دی۔ آرام سے کسی بھی کام کو سوچ سمجھ کر سر انجام دینا یہ بہت ہی بڑا کام ہے، اور جلدی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے۔ ٹریفک کے قوانین میں سے یا یہ جو بورڈ لگے رہتے ہیں سڑکوں پر، ان میں آپ دیکھیں گے التعنی وہی سنبھل کر چلنا، صحیح طریقے سے، سلیقے سے اور متانت سے چلنا۔ اس قانون کے مطابق یہ ہے کہ جو تعنی ہے، التعنی امان، تعنی میں سلامتی ہے، امان ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان سے ہے۔ اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی ہے التعنی من اللہ، آرام سے چلیں گے یہ صفت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی یہ شیطان سے ہے۔ التعنی سلامہ والعجلہ ندامہ، یہ بھی بورڈ ہے ٹریفک والوں کا روڈوں پر۔ آرام سے چلیں، سلامتی سے پہنچ جائیں گے، جلد بازی کریں گے، اوور سپیڈ چلیں گے، ندامت اختیار کرنا پڑے گی۔ ہمیں اپنے ہر معاملے میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جلد بازی کے بجائے سوچ کر، سنبھل کر، آرام سے چلیں۔ اور یہ بھاگ دوڑ اور جلد بازی جو ہے یہ عموماً شیطانی وسوسوں کے نتیجہ میں ہوتی ہے۔ اگر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مجھے فلاں جگہ پہ جب پہنچنا ہے میں تب ہی پہنچوں گا، لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، یہ بات طے ہے یا نہیں؟ اگر کوئی مسافر چاہے کہ میں اللہ کے لکھے سے پہلے پہنچ جاؤں، ناممکن ہے۔ جب اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ یہ فلاں وقت ہی پہنچے گا تو سیدھی سی بات ہے کہ نہ اوور سپیڈ کی ضرورت ہے، نہ بے ہنگم دوڑ بھاگ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات پر، تقدیر پر ایمان ہو تو آدمی جلد بازی سے بچ جاتا ہے، اور یہ نتیجہ ہوگا اگر وہ اپنے آپ کو شیطانی وساوس سے بچاتے ہوئے اور اللہ کے حکم کے، اس کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اگر کوئی کام کرتا ہے تو یقیناً جلد بازی سے بھی وہ باز آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو کچھ ایسے اوصاف عطا فرمائے تھے کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ السمت الحسن، پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کی ہیئت، آدمی کی شکل و صورت، آدمی کا لباس اچھا ہو، حسن خوبصورت ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ بہت قیمتی ہو، صاف ستھرا ہو، دھلا ہوا ہو،
السمت الحسن، یہ پہلی صفت. اور دوسری صفت فرمایا التؤدہ، عدم عجلت، جلد بازی نہیں. آدمی کی ہیئت، لباس، شکل و صورت یہ صحیح ہو اور تأنی، جلد بازی نہ کرے. والاقتصاد، اور اعتدال میں رہے، ہر کام ہر معاملہ اعتدال سے سر انجام دے. فرمایا جزء من 24 جزءا من النبوہ، یہ نبوت کا 24واں حصہ ہے. نبوت کا 24واں حصہ. اب ظاہر ہے کہ یہ تو کہہ نہیں سکتے نا کہ یہ اس آدمی کا 24واں حصہ نبی ہو گیا ہے. کیا خیال ہے، معنی لیا جا سکتا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کو اللہ رب العزت نے جو انبیاء کرام میں اوصاف پائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی اوصاف ایسے دیے ہیں جو نبوت کا 24واں حصہ ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بعد نہ کسی کو نبوت ملے گی نہ ملی ہے. جھوٹے نبی تو ظاہر ہے کہ بہت سارے آ کے گئے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور آج تک چلتا آ رہا ہے. اور ان دنوں آپ نے سنا ہوگا پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے جس پارٹی کو کافر قرار دیا تھا، قادیانی مرزائی، اب نئے سرے سے بار نکال رہے ہیں. انہیں باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے علماء نے تو بہت پہلے انہیں کافر قرار دے دیا. آخر آ کے 74 میں غالباً نیشنل اسمبلی نے باقاعدہ یہ قانون پاس کر دیا کہ یہ کافر ہے اور ان کو تبلیغ کرنے کا حق نہیں. یہ اپنے معبدوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. لیکن حکومتوں کے بھی بابا آدم نرالے ہوا کرتے ہیں. دیکھیں 74 سے لے کے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے اور ابھی حال ہی میں آ کر کچھ ججوں نے انہیں نئے سرے سے کچھ تھوڑا سا تعاون کر دیا کہ یہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر تبلیغ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ علماء کرام کی محنت نے اس قرارداد کو بھی ختم کروا دیا ہے کہ وہ اس طرح تبلیغ بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی حال ہی میں ہوا ہے. یہ جھوٹا نبی ہمارے پنجاب کی پیداوار ہے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ پنجاب کی زمین جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے. سبزی پھل فروٹ کہیں تو بہت، اور اگر اس طرح کی پارٹی کہیں تو بھی بہت. اور ہمارے علاقے میں پنجاب میں سب سے بڑا جھوٹا نبی یہی آیا ہے، غلام احمد قادیانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. دعویٰ کیا مسلمہ کذاب نے، دعویٰ کیا. اسی کے زمانے میں سجا نام کی ایک عورت ہے، اس نے بھی دعویٰ کر دیا، کہا کہ میں نبی ہوں. کہا گیا کہ تم نبی کیسے ہو سکتی ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. تو کہتی ہے کہ آپ ذرا غور کریں، عرب ہیں خاتم النبیین، یہ مذکر کا صیغہ ہے کہ میں آخری مردوں میں سے نبی ہوں اور میں تو مرد نہیں ہوں. لہذا اس حدیث کا مجھ پر اطلاق نہیں ہوتا. بعد میں اس کے مسلمہ کذاب کے کئی جنگیں تک بھی ہوئیں اور بعض روایات کی روح سے سجا بالآخر مسلمان ہو گئے. یہ سلسلہ مسلسل چلتا آ رہا ہے، لیکن اصلاً نبی کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور اسی طرح قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. میرے نبی کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. بچے پیدا ہوئے، بچے بیٹے اللہ رب العزت نے دیے. قاسم پہلا بیٹا جس کے نام سے آپ کی کنیت تھی ابو القاسم.
عبداللہ دوسرا بیٹا جو اسلام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد پیدا ہوا، اور اسی وجہ سے اسے طیب اور طاہر بھی کہا گیا۔ اور ابراہیم جو آپ کا سمجھے آخری اور اکلوتا بیٹا ہے، جو آپ کے ہاتھوں میں تھا، گود میں ہے، ہاتھوں میں ہے، اور سانسیں ٹوٹ گئیں اور جان نکل گئی۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں ایک بہت بڑی جماعت ہے جو یہ نظریہ لیے ہوئے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ یہ نظریہ تو سنتے ہوں گے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی ہستی ہیں، ہمارے یہاں تو گلی کونے نکر میں پڑے ہوئے، آدھے ننگے آدھے ڈھکے ہوئے، وہ بھی مختار کل بنے ہوئے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، لوگوں کے کام کرواتے ہیں، اور خود کپڑا نصیب نہیں، آدھے ننگے، اور کئی بدبخت پورے ننگے۔ آن دی ریکارڈ ویڈیوز موجود ہیں کہ مکمل ننگا بیٹھا ہوا۔ اور مریدوں میں کون ہے؟ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ اور ایک ویڈیو میں ایک عورت نے تو انتہا کر دی کہ وہ بدبخت ننگا بیٹھا ہوا ہے اور یہ اس کے سامنے بیٹھ کے اس کو کھانا کھلا رہی، جیسے بچے کو چوری کھلاتی ہیں نا مائیں۔ مکمل ننگا، جسے الف ننگا کہتے ہیں نا ہمارے یہاں۔ الف پر چونکہ کوئی نقطہ اوپر نیچے زیر زبر کچھ نہیں ہوتی، کہتے ہیں الف ننگا۔ وہ خبیث الف ننگا بیٹھا ہوا ہے، عورت ہے جو اس کو کھانا کھلا رہی ہے، اور باقاعدہ لائنیں لگی ہوتی ہیں اس قسم کے لوگوں کی۔ یہ نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ہستی تھے، اگر ان کے بارے میں کہا جائے کہ مختار کل، مان لیا کہ کچھ بات بنتی ہے، ہم تو یہاں تک اترے ہوئے ہیں۔ اتنی اخلاقی اور عقائد کی پستی ہے کہ گندے ننگے بیکار قسم کے لوگوں کو ہم ولی مان بیٹھتے ہیں، اور مختار بھی مانتے ہیں کہ یہ بعض لوگوں کے کلمات تو بڑے عجیب ہوتے ہیں، کہیں گے جی نہیں ہمیں کچھ کہنا نہیں پڑتا، ہماری سرکار کو ہماری ضرورت کا خود ہی پتہ ہوتا ہے، یعنی ہمیں وہاں جا کے مانگنا نہیں، ہمارے پیر صاحب کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ہستی، ہاتھ میں بیٹا ہے، اس وقت یہ آخری اکلوتا بیٹا ہے، ابراہیم جان نکل گئی، اور فرمایا کہ ابراہیم ہم تیرے لیے کچھ نہیں کرتے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، ہم بہت غمزدہ ہیں، تیری وفات کی ہمیں بہت تکلیف ہے، بہت غم ہے، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ مختار کل ہوں گے۔ ہمارے یہاں بڑے عجیب و غریب قسم کے نظریات جو ہم لوگوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ بچے تھے لیکن ان میں سے بڑا مرد کوئی نہیں تھا، اور یہ اللہ رب العزت نے یہ کیوں بات فرمائی کہ میرے نبی کسی مرد کے بیٹے نہیں ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ، ان کی شادی آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے کی تھی، اور ان کا نباہ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ میاں بیوی کا نکاح ہوا ہے تو نباہ بھی ہوگا، طبیعتیں نہیں ملی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں معروف تھا کہ یہ غلام ہیں، غلام تھے، آزاد کیے گئے، اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی۔ یہ بیلنس نہیں بنا، اور کچھ عرصے کے بعد بالآخر طلاق کا واقعہ پیش آ گیا، اور اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو نقل فرمایا۔ سورۃ الاحزاب کی ہی آیت 37 میں فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، طلاق دے دی، زَوَّجْنَاكَهَا، اے میرے نبی ہم نے زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے یہ ایک خاص وصف ہے جو صرف حضرت زینب کو حاصل ہے۔
بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تمام لوگوں میں سے جتنی بھی خواتین ہیں، یہ شرف اللہ رب العزت نے حضرت زینب کو دیا کہ آسمان سے نکاح۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال میں خوبصورت فوٹو بنا کے اللہ رب العزت کی طرف سے آتی رہی حضرت عائشہ کی۔ واقعہ سنا ہوگا یہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کا تصور کہیں، فوٹو کہیں، کچھ بھی کہیں، اللہ رب العزت نے دکھائے، لیکن یہ واقعہ کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے ہی کہہ دیا کہ ہم نے یہ عورت تمہارے نکاح میں دے دی، یہ سوائے حضرت زینب کے کسی کے نصیب میں نہیں ہوا۔ اور وہ کہا کرتی تھیں جب کبھی اکٹھی بیٹھتی تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی سوتنیں بھی تھیں، کبھی کبھی پھر ٹینشن ہو جاتی ہے۔ سوتن کا تو رشتہ ہی ایسا ہے نا، کہیں کہ یہ ہمیشہ آپس میں شیر و شکر رہیں گی، نہیں، سوتن سوتن ہے۔ نبی کے گھر میں بھی سوتن ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو حضرت حفصہ کہتی ہیں بنت الیہودی، ان کے والد یہودی تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صفیہ بنت حیی بن اخطب یہودیوں کے سردار تھے، لیکن یہ بنت الیہودی کہنے کا مطلب کیا تھا؟ سوتن تھی نا، اپنا کام کر لیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ 25 سال وہ آپ کے نکاح میں زندہ رہیں، آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئی تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ 9-10 شادیاں کی۔ اتنا پیار تھا، اگر کوئی بکری کبھی ذبح کی تو کہا کہ یہ دستی فلاں خاتون کے گھر میں دے آؤ، کیوں؟ وہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ کوئی اچھا کھانا پکا تو کہا کہ اس میں سے اتنا جو ہے وہ فلاں خاتون کو دے کے آ جاؤ، کیوں؟ وہ خدیجہ کی سہیلی ہے، کوئی خدیجہ کا رشتہ دار ہے۔ خدیجہ خدیجہ خدیجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں، لیکن مجھے اتنا غصہ ان پہ آتا رہتا تھا کہ خدیجہ خدیجہ خدیجہ۔ اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ بھی دیا، یا رسول اللہ، قریش کی سرخ بادشاہوں والی عورت کے سوا آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا قد ذرا تھوڑا چھوٹا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت صفیہ کا تذکرہ آیا تو ایک دو بار بیوی ہے، ایک سردار کی بیٹی تھی، اور بیوی ہونے کے اعتبار سے ایک حیثیت ہے۔ 1 2 3 مرتبہ تذکرہ آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فوراً کہتی ہیں حسبک من صفیہ کذا و کذا، اشارہ کیا کہ صفیہ یعنی اتنا سا تو قد ہے، چھوڑ دیں اب ان کی بات۔ تو یہ سوتن پن ہے یا نہیں؟ یہ چیزیں موجود ہیں۔ کبھی کبھی اکٹھی بیٹھتی تو وہ آپس میں باتیں کرتی، کوئی کہتی کہ میں عمر فاروق کی بیٹی ہوں، حفصہ رضی اللہ عنہ، میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میرے والد اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور تھے بھی واقعی۔ حضرت زینب کہا کرتی تھی کہ چھوڑو، تمہارے نکاح تمہارے باپوں نے کیے، میرا نکاح اللہ رب العزت نے کیا۔ ایک خاص وصف جو کسی دوسری عورت کو میسر نہیں آ سکتا۔ حضرت زید نے طلاق دے دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو اپنے گھر میں لے لیا، کیونکہ نکاح تو اللہ رب العزت نے کر دیا ہے۔ لوگوں نے، منافقین نے اور دیگر یہود وغیرہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، شور مچا دیا اور کہا کہ اس نے اپنی بہو سے شادی کر لی۔ جب بہو سے شادی کی بات آئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ بہو تو تب ہوتی ہے کہ کسی کا جوان بیٹا ہو، اس سے شادی ہو،
وہ عورت بہو بنتی ہے، اور میرے نبی کا تو کوئی ایسا بڑا مرد بیٹا ہی نہیں تھا، تو بہو کیسے ہوگی؟ اور اسی آیت میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے رسول تھے، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اور یہ تک فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا بھی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ کیا عمر رضی اللہ عنہ نبی تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، جب عمر نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے انبیاء میں جو صفات بتائیں، بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے، جلد بازی نہیں اور انتہا پسندی نہیں۔ انتہا پسندی دو انتہائیں، ایک یہ کہ ساری رات جاگیں گے اور ہمیشہ جاگیں گے، قیام ہی کرتے رہیں گے، یہ انتہا پسندی ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ مسجد کا دروازہ بھی کبھی نہیں پھلانگیں گے، بے نماز، یہ بھی انتہا ہے۔ اور اعتدال کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں کی پڑھیے، اور جو نوافل آپ کی توفیق ہے پڑھیے، بے نماز نہیں۔ اور ساری رات میں ہمیشہ قیام کروں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بھی روک دیا، وہ 3 آدمیوں کا واقعہ معروف ہے۔ اور وہیں فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے شادیاں کر رکھی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اگر کسی نے میری اس سنت سے بے رغبتی کی، اعراض کیا، فلیس منی، وہ تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ ہے اعتدال۔ آدمی کو اعتدال میں رہنا چاہیے، نہ کہ جلد بازی۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے دینی معاملات کا، دینی معاملات میں جلد بازی کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر کسی کی وجہہ ایک جہت ہے جس کی طرف کوئی متجہ ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے خیر کے کاموں میں جلدی کرو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ یہ جو دوڑ ہوتی ہے اس دوڑ میں ہر آدمی کی کوشش ہے نا کہ میں سباق، عرب میں اسی لیے کہتے ہیں سباق، چاہے اونٹوں گھوڑوں کی ہو سباق الحجن، یا مردوں کی ہو، اور انگریزوں نے آج کل ایک عورتوں کے بھی بنا لی ہے، میراتھن ہے نا، میراتھن میں مرد ایک سڑک پہ دوڑ رہے ہیں، عورتیں ایک سڑک پہ دوڑ رہی ہیں۔ دنیا داری کے کسی معاملہ میں دوڑ نہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں دوڑ ہے، اور نیکی کے کاموں میں دوڑ کا بھی ایک انداز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جمعے کی اذان ہو جائے، اپنے کام کاج، تجارت، بزنس سب چھوڑ دو، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، سعی کا معنی کیا ہے؟ بھاگ کے آنا، لیکن یہاں دوڑنا مراد نہیں، کوشش کرنا مراد ہے کہ اب کام کاج چھوڑو اور مسجد کا منہ کرو، جمعہ کے لیے نماز کے لیے مسجد میں آتے ہو۔ یہاں بھی کہا کہ مسجد کی طرف، ذکر الہی کی طرف بھاگو، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات کے، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اور سورۃ المائدہ کی بھی آیت 48 ہی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
فاستبقوا الخیرات. یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، کافر مسلم کا فرق ختم ہو جاتا، ہندو مسلم سکھ عیسائی فرق نہ ہوتا، سارے ہی ایک امت ہوتے. سارے ہی ایک امت کیسے ہوتے؟ ہمارے یہاں تو مسلمان ایک امت نہیں ہے، اور مسلمانوں میں اہل سنت ایک امت نہیں ہے، شیعہ ایک امت نہیں ہے. ابھی میں مرزائیوں کا ذکر کر رہا تھا. مرزائیوں میں 8 فرقے ہیں. کل کی پیدا ہونے والی ایک باطل جماعت 8 فرقے اس میں بن چکے ہیں، اور ہم تو ظاہر ہے کہ 1450 سال سے ہیں. ہمارے یہاں تو 73 بننے ہی چاہیے یا نہیں، اور بنے ہیں. اب تو 73 سے بھی معاملہ اگر موٹے موٹے صرف کریں تو 73 تک جائیں گے، ورنہ کوئی شمار ہی نہیں رہا فرقوں کا اور جماعتوں کا. فرمایا کہ ہر کوئی اللہ چاہتا تو تمہیں لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ نے امتحان لینے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا. اور اس آیت میں بھی فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جلدی کرو، بھاگو. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی مغفرت و بخشش اور جنت کی طرف بھاگ کے آؤ. سارعوا، سرعت، جلدی، اور جنت کی طرف بھاگ کے آؤ. اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت اور جنت کی طرف بھاگ کے آؤ. اور آگے ساتھ ہی جنت کی صفت بیان فرما دی، ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اس جنت کا صرف ارض یعنی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے. یہ صرف ایک جہت. اللہ رب العزت نے فرمایا سارعوا الی مغفرہ، جلدی کرو، یعنی نیکی کے کاموں میں جنت کے لیے مغفرت کے لیے تاخیر نہ کرو، جلدی آؤ. لیکن دنیا داری کے معاملات میں 2 طرح سے، بعض ایک معاملہ ہے جس کا تعلق فکر سے ہے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر سوچ بچار کر کے قدم اٹھائیں گے یقیناً کامیاب ہوں گے. سوچ بچار کے بغیر، کسی سے مشورہ کے بغیر اور استخارہ کے بغیر. تیسری چیز جو ہے، پہلے خود سوچ بچار کریں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، میرے لیے مفید ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر اہل خبرہ جو ماہر ہیں اس کام کے، ان سے مشورہ کیجیے اور اللہ رب العزت سے استخارہ کر لیجئے. 2 رکعتیں نماز پڑھیے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگیے، یا اللہ ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو کروا دے، اور اگر اچھا نہیں تو مجھے اس سے بچا لے. استخارہ یہ ہے. اور استخارہ کرنا کس نے ہے؟ ہمارے یہاں ہر کام میں بزنس شروع ہو چکا، ہر کام میں. پہلے لوگ قرآن خوانی کروایا کرتے تھے. چلیے 4 6 10 20 لوگوں کو اکٹھا کر لیا، محلے کی عورتیں اکٹھی کر لی، مدرسے کے بچے لے آئے، مسجد سے نمازیوں کو لے آئے. ایک شکل بن جاتی تھی کہ یہ قرآن خوانی کر رہے ہیں. قرآن خوانی اصلاً جائز نہیں ہے، یہ بات الگ، لیکن میں طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ ہم نے بزنس کس طرح بنا لیا حج. قرآن خوانی کے لیے ہمارے بھائی یہاں تھے، آج کل وہ بنگلور میں ہیں، رحمت اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا. بنگلور کی بات ہے. ایک صاحب آئے اور مولانا سے کہتے ہیں کہ حضرت قرآن خوانی کروانی ہے. حضرت کہتے ہیں کتنے قرآن چاہیے؟ کتنے قرآن چاہیے؟ اب یہ کتنے قرآن چاہیے جب پوچھیں گے تو کیا خیال ہے کہ بغیر پیسے کو دے دیں گے آپ کو 10-20 قرآن؟ اب یہاں پھر آگے بہاؤ تاؤ ہوتا ہے، ریٹ طے ہوگا، ایک قرآن کے اتنے پیسے ہیں اور کتنے قرآن چاہیے اب بتاؤ.
اور ان لوگوں کے پاس پتہ نہیں جیب میں ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں، کئی قرآن پڑھے ہیں، جتنے جس کو چاہیے اتنے قرآن دے دیتے ہیں، پیسے جیب میں ڈال لیتے ہیں، جیب سے قرآن نکال کے۔ بزنس ہے یا نہیں؟ یہ بھی بزنس۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ میں نے ٹیلی فون کیا ہے کراچی، ایک پاکستان کا بھی واقعہ ذکر کر دوں، یہ میرے سامنے آدمی کہہ رہا ہے، مسجد مصعب بن عمیر خبر میں، خبر شمالیہ میں، اس میں درس دے کے نکلا، اتوار کو درس ہوتا تھا، بعض لوگوں کو معلوم ہے۔ باہر نکلا تو آدمی کہتا ہے کہ جی مجھے ایک بات پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کہیے۔ کہتا ہے کہ میں نے کراچی فون کیا کسی مفتی صاحب کو، میں نے کہا کہ میری کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اور کتنی چھوٹی ہیں؟ کہا کافی چھوٹ گئی ہیں، بلکہ کئی سال کی چھوٹی ہوئی ہیں۔ مولانا نے کہا کہ دیکھو، ایک نماز کا کفارہ اتنا، ایک دن میں 5 نمازیں، ایک مہینے میں 150 نماز، ایک سال میں اتنی نمازیں، ہمارے اتنے سال کی اتنی نمازیں ہیں، اتنے پیسے بنتے ہیں، اور یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے۔ کہا یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے، ہمارے مدرسے میں پیسے بھیج۔ یعنی قرآن بھی بزنس، قرآن خوانی، اور یہ نمازوں کے کفارے، روزوں کے کفارے، یہ بھی بزنس۔ ہم نے ہر معاملہ آج کل بزنس میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت استقامت عطا فرمائے۔ پہلے سوچیں، میں استخارے کی بات کر رہا تھا کہ استخارہ تیسری چیز ہے، پہلے سوچیں، پھر مشورہ کریں، پھر اللہ سے استخارہ کریں۔ استخارہ بھی بزنس۔ اگر ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اگر میرے پیٹ میں درد ہو اور گولی شفا بائی کو کھلا دی جائے تو مجھے فائدہ ہوگا؟ یہ تو آپ جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ پیٹ میرے میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شفا بائی یہ ٹیبلٹ کھاؤ تاکہ اس کو آرام آ جائے، آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سے کوئی حاجت ہے وہ استخارہ کرے، اور آپ پیسہ دیجئے، استخارہ کرنے والے آپ کو مل جائیں گے۔ کراچی ہی میں ایک صاحب ہیں، میرے خیال شاید ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے، وہ ساری دنیا کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ استخارہ پریشانیوں سے چھٹکارا، یہ پروگرام کا نام ہے۔ اور پریشانیوں سے چھٹکارا کہیں گے تو ہر آدمی کی کوشش ہے کہ وہ چھٹکارا لے ہی لے تو اچھا ہے۔ مولوی صاحب پردے میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن پہ، لیکن پیچھے پردے میں ہیں، اور جو ٹیلی ویژن والوں کا بندہ ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کال آئی، شیخ حضرت یہ بات ہے، فوراً شیخ صاحب نے جواب دینا شروع کر دیا، اور یہ کر لو اور وہ کر لو، اور ہمارے پرسنل پہ رابطہ کر لو، ہمارے پرسنل پہ رابطہ کر لو، کچھ چیزیں آپ کو وہاں دیں گے۔ یہاں آپ کے خبر سے کسی نے پرسنل میں رابطہ کیا، یہ بھی واقعہ پیش آ چکا ہے۔ خبر سے پرسنل میں رابطہ کیا گیا، انہیں بھی اکاؤنٹ دکھایا گیا کہ ہمارا اکاؤنٹ یہ ہے۔ کس کس چیز کو ہم نے بزنس نہیں بنایا؟ استخارہ کو بھی بزنس بنا دیا۔ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا، دنیا بھر سے کالیں آ رہی ہیں، ادھر سے کال آئی، ادھر استخارے کا جواب آ گیا کہ تمہیں یہ ہو جائے گا، تم یہ کر لو، وہ کر لو۔ کیا 2 رکعتیں پڑھی گئی یہاں؟ مولوی صاحب کو تو اس گھنٹے میں شاید 4 کالیں ہی زیادہ سے زیادہ قبول کر سکیں، 2 رکعتیں بھی تو پڑھنی ہے نا، بات بھی سننی ہے، جواب بھی دینا ہے۔ لیکن وہاں 10 کالیں 1 گھنٹے کے اندر، یہاں سے آ رہی کال، وہاں سے آ رہی، جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ایک خاتون کہہ رہی ہے میں جدہ شریف سے بول رہی ہوں۔ مکہ تو آج تک سنا ہی تھا، مکہ شریف، وہ جدہ کو بھی شریف کر گئی، پتہ نہیں اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ کہ ہر معاملہ، ہم نے ہر معاملہ بزنس کی شکل میں اختیار کر لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جن معاملات میں کسی دوسرے کا تعاون جائز ہے وہ لے لیں،
اور جن معاملات کو ہم نے کرنا ہے وہ ہم کریں. یہ کاروبار جو ہے اس کو چھوڑیں. پہلی فکری جانب ہے سوچ بچار، اور فکری جانب میں جیسے ہمارے یہاں ایک جملہ ہے نا، پہلے تولو اور پھر بولو. آدمی پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لے، تول لے اور پھر بولے تو پھر وہ انشاءاللہ سلامت رہے گا. کبھی کبھی بغیر تولے آدمی بول دیتا ہے تو ندامت اٹھانی پڑتی ہے. ایسی فوراً جلد بازی میں کوئی بات کر دی اور بعد میں شرمساری ہوئی، لوگوں نے برا بھلا کہا، شرمندہ ہوتے پھرا. ایسا نہ ہو، بلکہ کوشش، اپنی پوری کوشش کرے کہ وہ پہلے بات کو اچھی طرح سوچ لے، سمجھ لے، اور پھر اس کے بعد آتی ہے عملی جانب کہ آدمی جب سوچ بچار کر لے پھر اس کے بعد کوئی قدم اٹھائے. ہم سوچ بچار میں، اور خاص طور پر جو ہماری قراردادیں ہوتی ہیں، قرار کہتے ہیں نا، کہ ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کرنے میں بھی جلد بازی، ایسے ٹک سے فیصلہ ہو. پہلے اچھی طرح سوچیں اور اس کے بعد قدم اٹھائیں. جلد بازی میں ندامت ہے، اور اگر آرام سے اچھے طریقے سے سہج پکائیں گے تو میٹھا ہوگا، اور جلد بازی کریں گے تو کھانا جلا بیٹھیں گے. اور جلد بازی کے نتائج سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم نے جلد بازی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جلد بازی میں یہ اوور سپیڈ چلانے والوں کے ایکسیڈنٹ، ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ ہم بھی اوور سپیڈ جائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے. دوسروں کے تجربات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ہم ان سے بھی آگے گزرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ اس کو یہ بڑا سمجھتا ہوگا کہ آدھی پونی گاڑی لے کے بھاگ رہا ہے، میری گاڑی نئی ہے بالکل، میں اس کو اوورٹیک کروں گا. ہم نے دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھایا یا ہم ان سے بھی آگے بڑھ گئے؟ ہماری زندگی اللہ رب العزت کی دی ہوئی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور جلد بازی کا کوئی بھی فیصلہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. اور خاص طور پر اگر آدمی کا آخرت پر ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو کہ جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، میں کیوں اتنا باغم باغ اپنے آپ کو تھکا رہا ہوں. اگر تقدیر پر صحیح طور پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے کہ ہم نے بالآخر آگے جانا ہے، تو یقیناً اس آدمی کے اعمال میں توازن آ جائے گا. اللہ کی ذات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عموماً آتا ہے تؤمن باللہ والیوم الاخر. عورت جو کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے. دو چیزیں، ایمان تو ویسے دو چیزیں نہیں ہیں نا، ایمان تو 6 چیزوں پر ہے، لیکن احادیث میں ان کی اسپیشل اہمیت آئی کہ اگر آدمی کو آخرت کا خیال ہوگا تو دنیا میں اس کو سوچ سمجھ کے چلنے میں آسانی ہو جائے گی. اگر آخرت کا خیال ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آدمی شراب پیے گا؟ اور شراب ہے بھی وہ بیماری کہ جس میں دنیا میں بھی ذلت و خواری ہے اور آخرت میں بھی ذلت و خواری ہے. شراب پینے والے طلاقوں کے مسائل میں بہت سارے ایسے مسائل آتے رہتے ہیں کہ شراب میں تھا، نشے میں تھا، طلاق دے. اور ہمارے مولوی حضرات کو، حلالہ والوں کو مزے بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس خلاص طلاقیں ہو گئی ہیں، اب حلالہ کرواؤ. اور حلالہ سینٹر خود کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. طلاق دی شراب کے نتیجہ میں، اور شراب کو ام الخبائث کہا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ ام الخبائث. اور ایک واقعہ بڑا معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت نے کسی سے کہا کہ میرے ساتھ زنا کرو، کہا نہیں. کہا تم ایسے کرو، 3 کاموں میں سے ایک ضرور کرو، نہیں تو میں ابھی شور مچاتی ہوں، تمہیں پھنسا دوں گی. کہا کیا ہے؟ کہا یہ بچہ ہے، اس کو قتل کرنا ہے. کہا قتل اتنا بڑا گناہ؟ کہا اگر یہ نہیں کرتے تو میرے ساتھ برائی کرو، زنا کرو. اب سوچا کہ زنا بھی بڑا کام ہے، میں نہیں کرتا. کہا یا پھر شراب پیو، 3 کاموں میں سے ایک کرو. اس نے چھوٹا اپنی طرف سے چھوٹا سا گناہ سمجھا کہ شراب کا گلاس پی لیتا. شراب پیا، نشے میں آ کر بچہ بھی قتل کیا اور عورت سے زنا بھی کیا.
ام الخبائث ہوئی یا نہیں؟ اگر آخرت پر ایمان ہو صحیح معنوں میں، آدمی کبھی بھی اس کے قریب بھی نہ جائے گا کہ اللہ رب العزت نے محروم کر دینا ہے اس ہمیشہ کی زندگی سے۔ اس سے اگر دنیا میں پیتا ہے تو آخرت میں محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح دیگر گناہ ہیں، آدمی جوا کھیلتا ہے، اور جوئے میں آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، پہلے جیب کے پیسے ختم ہوئے، پھر ساتھیوں سے ادھار لے کے وہ بھی ختم ہوئے، پھر ادھار والے چڑھتے گئے، اور بالآخر جوا کھیلنے والوں کے بارے میں معروف ہے کہ بیوی تک ہار دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی ذلت و خواری اور آخرت میں بھی ذلت و خواری۔ ہر معاملے کو، دنیا کے ہر معاملے کو سنبھل کر آہستگی سے انجام دیں، اور دین کا معاملہ آئے تو جتنا جلدی ہو سکے اسے سر انجام دے۔ کسی نے تعاون طلب کیا، اب یہ نہ سوچیں کہ میں نے ابھی یہ بھی کرنا ہے، میں نے ابھی وہ بھی کرنا ہے، میں یہ بھی کروں گا وہ نہیں۔ اب تعاون طلب کیا ہے اور آپ کی جیب میں ماشاءاللہ پیسہ ہے، فوراً ہاتھ ڈالیں اور تعاون کر دیں، یہاں تاخیر نہ کریں، کیونکہ یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ اگر تاخیر کی گنجائش ہے تو صرف دنیا کے معاملات میں، اس میں آپ سنبھل کر آہستگی سے چلیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔